اصولی طور پر اگر آپ کی اور میری بھی گفتگو ہو رہی ہے اور اس کو کوئی انٹرسپٹ کر کے پبلک کرتا ہے یا اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی قابل مذمت ہے جتنا یہ ہے۔ اب یہاں پہ بہرحال پاکستان میں جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس پہ یہ الزام لگتا ہے کہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ وہ آئین کے مطابق چیف ایگزیکٹو ہے۔ میں نے جو بھیا تھوڑی بہت صحافت کی ہے تو مجھے پاکستان کے وزیر اعظم سے زیادہ بے بس جو ہے، حتیٰ کہ دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بہت توانا اور طاقتور ترین ہماری تاریخ کا وزیر اعظم مانا جاتا تھا، لیکن ڈاکٹر مبشر حسن صاحب جو کہ ان کے قریبی ساتھی تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کر رکھا ہے کہ ان کے ٹیلی فون سے انہوں نے بیگم نصرت صاحبہ کے ساتھ مل کے ان کی موجودگی میں بگنگ ڈیوائس نکالی تھی۔ تو ہمارے ہاں وزیر اعظم ایک زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا، پتہ نہیں وہ نہرو نے کہا تھا یا نہیں، یہ بات منسوب تھی کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے پاکستان میں وزیر اعظم بدلے جاتے۔ آج کل کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، میری دانست میں ان کے پاس جو اختیار اور جو طاقت ہے، پلیز اگر وہ برا نہ مانے تو وہ اتنا ہی ہے جتنا شوکت عزیز صاحب کے پاس تھا، ظفر اللہ جمالی صاحب کے پاس تھا۔ انہیں لایا گیا کہ یار شاید یہ اچھے منشی ثابت ہوں گے، اچھے کاروباری ثابت ہوں گے، دیٹس اباؤٹ اٹ۔ ان کی ایک یوٹیلیٹی تھی، وہ بھی کوئی ایکسپائر ہوتی نظر آ رہی۔ اب آ جائے، میں صرف دوسری بات پہ میں یہ ضرور اثر دی، یہ میرا خیال ہے، اللہ کرے جی میں غلط ہوں، لیکن جو بات جس پہ میں بہت زیادہ زور دینا چاہتا ہوں بھائی، کہ ہم نے دہائی مچائی ہوئی ہے کہ ہائے اللہ قومی سلامتی کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ کرتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری تاریخ کا بدترین سیکیورٹی بریچ جو ہے 11 جون 1999 میں ہوا تھا، جب سرتاج عزیز صاحب صلح کے لیے کارگل کی وجہ سے دلی گئے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے ہر اخبار کے صفحہ اول پر ایک ٹیپ جو ہے اس کا ٹرانسکرپٹ چھاپ کر ہمارا استقبال کیا تھا۔ بدقسمتی سے میں اس وفد میں شامل تھا۔ وہ جو گفتگو تھی جس کی ٹیپس بعد ازاں ایسے چلی جیسے فلمی گانوں کی ٹیپس جو ہیں وہ لاریوں میں بجا کرتی تھیں، تو بھیا وہ ان دنوں کے آرمی چیف کی دورہ چین کے دوران اپنے سب سے بڑے معتمد کے ساتھ، ان کا تو کوئی کچھ نہ بگاڑ پایا، بلکہ اس ٹیپ کے ریلیز ہو جانے کے بعد وہ اکتوبر 1999 میں ہمیں نیک راہ پر چلانے کے لیے اقتدار پر قابض بھی ہو گئے، اور تقریباً 9 سالوں تک انہوں نے گج وج کے راج کیا، اور ان کی ریپوٹیشن بالآخر یہ بنی کہ وہ انلائٹن ماڈریٹ ہیں، اور ان کے دور میں بھارت اور پاکستان کے دیرینہ مسائل جو کوئی بھی آج تک حل نہیں کر پایا تھا، وہ حل ہونے کے ہی قریب تھے کہ کم وقت عدلیہ کی تحریک شروع ہو گئی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ میرا اپنا خیال ہے کہ جو بندہ ڈارک ویب پہ یہ ڈرامہ لگا رہا ہے کہ اس کے پاس بڑا مٹیریل ہے، وہ سر مجھے کو 2 نمبر کا آدمی لگتا ہے۔ میں ذات کا رپورٹر ہوں جی، اگرچہ ریٹائر ہوا ہوں، اس کی میں آپ کو وجہ بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے نا، آپ بولی شروع کر رہے ہیں $3 لاکھ یا $2.5 لاکھ سے یا $3.5 لاکھ سے، آئی ڈونٹ نو۔ اب آپ کو جب سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ یار تمہارے پاس ایسا کون سا سودا ہے، تو سر جیسے آپ ٹی وی کے لیے کوئی پروگرام کرتے ہیں یا کوئی فلم بناتے ہیں تو آپ کا ٹیزر، آپ کا ٹریلر بہت مزیدار ہوتا ہے۔ بالکل۔ انہوں نے جو 3 مارکیٹ میں اپنے سیمپل پیش کیے بھائی، وہ بڑے فسفسے ہیں، اچھا، اس میں کوئی چسکا نہیں ہے۔ دیکھیے نا مطلب کیا ہے، بلکہ اس سے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اتنے اصول پرست ہیں کہ وہ اپنی بھتیجی کے داماد کا کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تالیاں آپ فرض کریں، اگر آپ یعنی اس سے مریم بی بی کی پولیٹیکل کچھ نہ کچھ انہیں ڈینٹ ہوا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی چسکا بھری چیز ہوتی نا تو وہ کوئی ایک نکالتا، اور وہ ایک ایسی ہوتی کہ دنیا کہتی اوئے، مطلب تباہ کن ہوتی۔ جی وہ سر دیکھیں نا، میں ذات کا رپورٹر ہوں، ہماری جبلت میں شک جو ہے نا یہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ میں صرف اس بیس پہ کہہ رہا ہوں، میں تو سر کوئی یعنی کہ ایکسپرٹ نہیں ہوں سیکیورٹی کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل امریکہ میں آپ کو بہت آسانی سے $1,000 سے بھی کم میں ایک چپس مل جاتی ہے۔ بیوی کو شبہ ہو اپنے شوہر پہ کہ وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں ہے تو وہ اس کے زیر استعمال گاڑی میں وہ لگا دیتی ہے، اور سارے
ساری حرکات و سکنات اور وہ جو ٹیلی فون کرتا ہے آ جائے گا. لیکن جو آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں سر, انہیں ون سٹیپ فارورڈ ہونا چاہیے. اب میں اس لیے کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ اتنے ہی بے بس ہیں جتنے ظفر اللہ جمالی اور شوکت عزیز تھے. فرسٹ تھنگ تھی کہ ان کی سیکیورٹی کے جو اس دن ذمہ دار تھے, یہ تقریباً جون کا واقعہ لگ رہا ہے, ابتدائی دنوں کا, ان تمام لوگوں کی فوری طور پر یہ کہتے کہ جی ان سب کو سسپینڈ کر کے ان کی انکوائری کر کے مجھے بتایا جائے کہ وائی اٹ ہیپنڈ. اس کے مقابلے میں عمران خان صاحب دیکھیں اقتدار سے محروم ہے. سوری میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں لیکن آخری بات کرنے لگا ہوں. مجھے تو بنی گالا سے میں راندہ درگاہ ہوں, اینڈ نو ریگریٹس فار اٹ, اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. لیکن جن لوگوں کو عمران خان صاحب جن کے ساتھ مل کر جن صحافیوں کے ذریعے آج کل سول سپرامیسی کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں, ان کو جب وہ اپنے ساتھ تخلیے میں ملاقات کے لیے بلواتے ہیں سر, تو ان کے ٹیلی فون ہی نہیں, ان کے پین اور ان کے ہاتھ کی گھڑی وہ بھی اتار کر باہر رکھوائی جاتی ہے. بات یہی ختم نہیں ہوتی صاحب. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جب اپنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اپنے فلو میں, تو اس دوران بھی کم از کم 2 مرتبہ, یہ آپ کسی سے بھی بات کر لیں جو ابھی حال ہی میں ان سے ملاقات 2 یا 3 لوگوں نے کی ہے, بدقسمتی سے مجھے نصیب نہیں ہوئی اور نہ ہی مجھے کوئی تمنا ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, کوئی یہ میں اپنی تمنا کا اظہار بھی نہیں کر رہا ہوں. اس وقت سٹاف آتا ہے اور وہ سویپ کرتا ہے ایک چھڑی نما. کیا پاکستان امت مسلمہ کی واحد ایٹمی ریاست کے وزیر اعظم کے دفتر میں وہ چھڑی نہیں ہے؟ تو فواد چودھری صاحب آج کل بہت پریشان ہیں, تو ان سے درخواست کرے کہ یار اللہ کا واسطہ وہ چھڑی ہمیں بھی دے دیں یار, اگر آپ کو پاکستان کی. ٹھیک ہے نصرت جاوید صاحب, اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے اور آج سمبولکلی کہا جائے اوپن مارکیٹ میں بھی کمی آئی, کوئی ڈالر کو ریورس گیئر لگا, پتہ نہیں اب یہ پرماننٹ ہے یا ٹیمپریری ہے, مجھے نہیں پتا اس بات کا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا لانا یہ بس اب لازم و ملزوم تھا؟